السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. بالآخر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں، جو کہا ہے کہ جی یہ مطالبے ہیں ہمارے، اس میں جو بڑا اہم مطالبہ جو ہے، وہ سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ ہے کہ چوری کیا گیا مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے. دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی کارکنان کی رہائی ہو. اور تیسرا مطالبہ شفاف الیکشن ہے. اب حکومت نے اس پر ظاہر جو باتیں کی ہیں، جو جواب دیا ہے عطا طارق صاحب کی شکل میں سامنے آ کر کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کی بات چیت کا امکان نہیں ہے. یعنی حکومت کی طرف سے جواب آیا، جبکہ خان صاحب نے جن کو مخاطب کیا ان کی جانب سے ظاہری جواب نہیں آیا، لیکن گورنمنٹ نے جواب دیا کہ جس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بار بار بات کی جا رہی ہے ایمرجنسی کی، بار بار بات کی جا رہی ہے آئینی بحران کی، کیونکہ جس طرح کے آئین، خاص طور پر پارلیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح کی ترامیم کرائی جا رہی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے. اور کہا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے حلف اٹھانا ہے ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا جائے گا، اس سے پہلے ہی آئینی ترامیم اس طرح کی کر لی جائیں گی کہ ان کے لیے مشکلات ہوگا. اور وہ ظاہر آہستہ آہستہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما، ملک کے معروف قانون دان احمد اویس صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ. احمد اویس صاحب، کیا کہیں گے کہ ایک طرف پی ٹی آئی پر پابندی کی بات، دوسری طرف بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، آئیے مذاکرات کیجئے. یہ ڈیول سٹینڈرڈ ہے، سیاسی کوئی چال ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرا خیال میں کچھ ڈبل اسٹینڈرڈ بھی ہو اور وہ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی بھی ہو، اس کے بھی کچھ اپنے رسول ضابطے ہوتے ہیں. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دے ہیو بین کمپلیٹلی ڈیولڈڈ. یہ اتنے اندر ہو چکے ہوئے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. کبھی وہ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بین لگا رہے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں. پھر وہ اب یہ امینڈمنٹ کا جو پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک بل لے کر آ رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ اس ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی آئی ہے اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، کیا ریمیڈی اختیار کریں. اور جن کے اوپر وہ تکیہ رکھا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اب وہاں سے تو کوئی ان کو ابھی ایسی خیر خواہ جو چاہتے ہیں ان کی ڈیزائرڈ ریزلٹس وہاں سے آتے نظر نہیں آ رہے، تو وہ اور خود ان میں کوئی فیصلہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے. تو اس لیے یہ کنفیوژن جو پیدا ہو رہی ہے، جس سے پوری قوم بھی سفر کر رہی ہے اور میڈیا کے لیے بھی ایک دردسر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، کیا کمنٹ کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ ایک غلط کام کو، ایک غلط بات کو چھپانے کے لیے ان کو طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے پڑتے ہیں، جگہ جگہ ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے پاؤں پکڑ کے انہوں نے ان کو اس بات پہ رضا کر لیا کہ ابھی تم ہمیں سپورٹ کرو گے اور ہم تمہارے ماسٹر وائس ہوں گے اور جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہو گے ہم آگے بولیں گے. لیکن معاملات اسٹیٹ کے ایسے حل ہوتے نہیں ہیں. ابھی بھی ان سب کو میں یہ ایک گزارشات کی شکل میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ان باتوں کو چھوڑ دیں. نیشنل ایشوز میں کبھی ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی کسی شخص کو جو ہے وہ اپنی آنا کی بنیاد کے اوپر قومی فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اپنے آپ کو ڈسپیشنیٹ ہو کے جو فیصلے ہوتے ہیں قوم کے، وہی فیصلے کامیاب ہوتے ہیں، وہی فیصلے جو ہیں وہ کسی ملک کا فیوچر بناتے ہیں. اور دیکھیے نا، ایک لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا، پاس کو بلانا چاہیے. غلطیاں ہوئیں، کم ہوئیں، زیادہ ہوئیں، کس نے کیا کر دیا، کوئی چوری کر کے مینڈیٹ لے گیا، کوئی کچھ کر گیا. لیکن اگر آپ نے آگے چلنا ہے اور اس کی ایک ٹیٹڈ اکانومی، جو تباہ حال اکانومی جو ہے اس کو سنبھالا دینا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، تو پھر بہت سارے اسٹیپ آپ کو لینے پڑیں گے ماضی کے ان تمام باتوں کو بھلا کر، اور سب کو دعوت دینی پڑے گی. اچھا، یہ بس یہ دعوت کہ تو بیٹھو. سر، لیکن اس پہ احمد اویس صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بار بار دعوت دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، لیڈر کو، سب لیکن ایسے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں، آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں کہ دعوت دینے کا یہ طریقہ کبھی آپ نے آج تک آپ بھی اتنے عرصے سے یہ میڈیا میں ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے انٹرویوز بھی دیے ہیں اور روزانہ آپ کے کمنٹس پولیٹیکل اور ریفلیکٹو اور ناز کے اندر گفتگو بھی آتی ہے.
کبھی دعوت کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک سانس میں دعوت دے رہے ہیں، دوسری سانس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بین لگانا چاہیے اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بین لگا دیں گے. کبھی اسلامی فیصلے ہوئے اچھا، اور یہ اس جو طرح بات بھی کر آپ رہے ہیں سر، چونکہ ظاہر ہے آپ ملک معروف خاندان ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی بھی پارٹی پر آئینی حوالے سے اگر بین لگانا ہو تو تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے کہ جی 9 مئی واقعہ ہی کافی ہے، یا شہداء کے مجسموں کی تذلیل ہی کافی ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ ہی کافی ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو دیکھتے ہوئے بآسانی گورنمنٹ بین لگا سکتی ہے آئین کے حوالے سے اگر میں پوچھوں آپ سے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے ان میں سے کہ جس کو بنیاد بنا کے آپ بین لگا سکیں. آپ کو میں ایک بڑی موٹی میں اسٹریس دیتا ہوں. اگر 9 مئی کا واقعہ اتنا ہی سنگین واقعہ تھا اور اتنا ہی وہ سارا پلان کر کے پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے یہ سارا کیا تھا، اور یہ سارے جو توڑ پھوڑ اور جو کچھ انہوں نے نقصان اٹھایا، نقصان کیے ہیں اور ڈیلیبریٹلی کیے ہیں، یہ سارا جو ہے ایک پلان کا حصہ تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ آج 1.25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کا ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا، لوگوں کو اندر بند کیا ہوا. آپ کا سمجھ رہتا ہے کہ 14 ڈیز 14 دن کے اندر آپ کو تفتیش جو ہے انویسٹیگیشن کو مکمل کر کے اور اس کی رپورٹ جو ہے جس کو چالان کہتے ہیں وہ عدالت میں ٹرائل کے لیے پیش کر دینا چاہیے. یہ قانون ہے جو پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ کا. لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی تک وہ کام تو ہوا نہیں. 1.25 سال کے بعد عمران خان کے اوپر اب اس کو کسی ایف آئی آر میں گرفتاری لے رہے ہیں اور ریمانڈ مانگ رہے تھے، جس کے اوپر بڑے سخت کمنٹ کیے ہیں اور آبزرویشن بھی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ سے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہوں. جی. تو اسی طرح سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کو ٹرائل جب ہوگا بڑی اسٹرانگ ایویڈنس سامنے آئے گی، اور جب تک انڈیبیٹیبل ایویڈنس موجود نہ ہوگی آپ کسی کو کتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں. تو یہ ریفرنس جو ہے یہ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس. جی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور سپریم کورٹ اس کا باقاعدہ ایک بڑا بینچ بیٹھے گا، وہ اس کے اوپر پوری وہاں پہ ڈیٹیل سے وہاں پہ آرگیومنٹس ہوں گی. وہاں پہ ہر آسپیکٹ کو جو بیان کرنے کے انہوں نے جو گراؤنڈس بنائی ہوں گی ان کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا آن دی ٹچ اسٹون آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی فنڈامنٹل رائٹس. اچھا ان کی سر بالکل ان کی، لیکن سر ظاہر ہے اب موقف یہ بھی آتا ہے کہ جی گورنمنٹ کی جانب سے کہ جی پی ٹی آئی والے اگر ہم بین کر رہے ہیں ان وجوہات کی بنا پر، تو ماضی دیکھ لیجئے 2021 میں ٹی ایل پی کو بین کیا ہے، پی ٹی آئی والے اس طرح ایم کیو ایم کو بین کرنا چاہتے تھے. تو یہ سارے چیزیں وہ خود بھی کر چکے ہیں، مقافات عمل ہے جو ہونے جا رہا ہے. پارٹی کو بین کیا گیا، نہ ایم کیو ایم کو بین. انہوں نے ایک سوچا ضرور ہوگا، لیکن وہ شیخ رشید صاحب نے تو آ کے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تھا اور بات ختم کر دی. یہ تو کہاں ہوا؟ دیکھیے نا، ایک پروسیجر ہوتا ہے بین لگانے کے لیے. آپ کے پاس پورا وہ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھے جو کلیکٹ کیا ہوتا ہے، اس میں پوری انڈیبیٹیبل ایویڈنس ہوتی ہے، اور اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ ریفرنس تیار کرتے ہیں سپریم کورٹ. جب اعلان کریں گے اور اس کو 15 دن کے اندر یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلے اگر کرنے ہوتے یہ کولیشن گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یا یہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہوتے تو یہ کب کا بین لگ چکا ہوتا. لیکن یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے فائنل. بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے یہ وہاں سے اچھا یہ تو سپریم کورٹ نے سر، یہ بھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 کا کہ جی وہ خان صاحب پر بھی، عارف علوی صاحب پر بھی، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان پر بھی، تو آرٹیکل 6 بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا سمجھ لیجیے گورنمنٹ. بالکل وہ آسان ہوتا تھا، یہ وہ دوسرے نہیں کر دیتے. حکومت ان کی بن چکی ہوئی تھی. جب فیصلہ آ گیا اس کا لارجر بینچ کا 5 ججز کا فیصلہ آیا، اور فیصلے میں اگر کہ ایک جج صاحب نے اپنی آبزرویشن یہ دی، باقی تو فیصلہ 4 ججز نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. انکانسٹیٹیوشن ایکٹ تو بہت سارے ہوئے ہیں. 90 دن میں الیکشن نہیں کروایا، یہ انکانسٹیٹیوشن نہیں تھا؟ بالکل تھا. تو پھر کیا کیا؟
इसके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा इन सारों के ऊपर। सर अगर बात ये है 90 कि दिन में इलेक्शन नहीं कराए और कुछ नहीं हुआ तो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, गवर्नमेंट ने इसको देख लीजिए आप जिस तरह अमल किया है या नहीं किया, क्या कहा जाए, क्योंकि दरमियाना से कोई फैसला कर लिया गवर्नमेंट ने और अब तरमीमें लेकर आ रही है, तो फिर क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई तो अब नहीं हो सकती ना? देखिए, अगर वो ऐसा बिल पास करेंगे तो वो उसको चैलेंज कर लेंगे, रिपोर्ट से जाएगा। अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये अथॉरिटी मौजूद है ना, आर्टिकल 188 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर ऑफ रिव्यू देता है सुप्रीम कोर्ट। कोई भी फैसला जो पार्लियामेंट करेगी या कोई भी लेजिस्लेशन कोई बिल पास होता है, एनी पीस ऑफ लेजिस्लेशन, उसको ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुरान एंड सुन्ना, और उसको अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इन बुनियादों के ऊपर वो उसको चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट उसको बाकायदा जो है वो डिटेल से उसको देख के स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। माजी में होता भी आया, बहुत सारे एक्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन हुए। तो इसलिए ये ऐसी बात तो नहीं कि इन्होंने ये कर दिया और आफर हो गया। ये बदनीयती से अगर ऐसी बात करेंगे कि आज ये करके, उसको कहते हैं ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, ये रिफ्लेक्ट करता है उनकी बदनीयती को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने के लिए ये हरकत की जा रही है, जो बिल्कुल कानून और आइन इसकी इजाजत नहीं देता। इस तरह तो वो जो है 3 पिलर जो हैं स्टेट के, एक है पार्लियामेंट, एक है एग्जीक्यूटिव और तीसरा पिलर है जुडिशरी। आप उस पिलर को कमजोर खत्म करना चाहते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो हम आप जाहिर है आपकी पार्टी की जानिब से अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खासतौर पर असद कैसर साहब ने भी कहा, दीगर रहनुमा भी कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक जो है पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, तो ये उम्मीदें क्यों हैं? ट्रिब्यूनल्स के फैसलों की वजह से हैं, ट्रंप साहब की वजह से हैं कि वहाँ से कॉल कर देंगे खान साहब बाहर होंगे, और या कुछ और है, कोई यकीन दहानियाँ हैं कहीं से? मेरे ख्याल में यकीन दहानियाँ नहीं होंगी। असेसमेंट इतनी क्लियर है कि आपने देखा इनकी हुकूमत बन गई, एक ढेले की नेशनल बात से नहीं आ रही। पाकिस्तान से जो सरमाया ड्रेन आउट हो रहा है, लोग भी जा रहे हैं। अभी देखिए 6000 वीजा की दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं अमेरिकन वीजा के लिए, अभी बता रहे थे टीवी के ऊपर। जी जी। तो जहाँ पे ये कैफियत हो कि लोग जो है अपना सरमाया लेके यहाँ से भाग रहे हैं, और वो क्यों ना भागेंगे कि जब ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत मुहिब वतन कहते हैं, वो किसी ने जाके लंदन में वो एवरफील्ड की वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है बना ली किसी ने, फिर इन्होंने जाके वहाँ पे बना ली इधर सऊदी अरेबिया के अंदर। इस तरह बाकी जो है आप देखें दुबई में कितने कितने ये बड़े जितने हैं दार को लेने और को लेने, सबकी प्रॉपर्टियाँ। जब हम जो लोग हुकूमत में बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं और अपना यहाँ से एसेट्स जो है ट्रांसफर करके अपनी वेल्थ जो है बाहर जाके खरीदने प्रॉपर्टी। आप कैसे बाहर किसी को कह सकते कि आओ पाकिस्तान में पैसा लगाओ? ये तजाद जो है, ये तजाद तो कौन जो है इग्नोर कर सकता है? अच्छा, खान साहब ने सर ये जो बात की, एक तो नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, हम मुज़ाकरात कर लेंगे, दूसरा कहा कि मोहसिन नकवी से बात तो मैं करूँगा ही नहीं। तो सर ये 2 बातें अलग अलग हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, उससे बात क्यों नहीं हो सकती, और फ़ौज से ही क्यों बात करना चाहते हैं, इस गवर्नमेंट से क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो उन्होंने एक असूली बात तरफ की है कि अगर बातचीत होती है तो ये हमारी उस सूरत में हमारी ये 3 डिमांड होंगी, इनको पूरी कर लो, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। ये तो एक असूली बात है, इसमें कोई की बात कोई नहीं है। नहीं सर, इसमें इसलिए है कि जाहिर है फौज नुमाइंदा मुकर्रर कर उनसे बात करूंगा, फौज का तो ताल्लुक नहीं है हुकूमत से ना, इस वक्त तो जमहूरियत है। देखिए ना, ये हम आंखें बंद करके आंखें के साथ कान भी बंद कर लें कि ना हमने कुछ देखा ना हमने कुछ सुना, फिर तो आप भी ये बात कर लेंगे और मैं भी कर लूंगा कि जी फौज से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत हुई है इनकी और ये चला रहे सर। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हुकूमत कैसे बनी। और दूसरी बात ये है, वो अल्लामा इकबाल का शेर आपको सुना दूं यहाँ पर, जिसकी वजह से गालिबन जो इमरान खान ने ये बात की है तो उसमें एक लॉजिक नजर आता है। अल्लामा का शेर है कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शाकर का इशारा। किसका इशारा सर?
فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا اشارہ. شاکر کا. شاطر تو باہر بیٹھے ہیں نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق کوئی نہیں. شاطر مطلب ملک میں تو نہیں ہے نا سر؟ جی شاطر تو یہاں نہیں ہے، پیادے تو ہیں. شاطر شاطروں سے دوستی تو سبھی کی ہے. جی دوستی تو سبھی ہونی بھی چاہیے، لیکن نا ہم تو کہتے ہیں نا، دیکھیں کانسٹیٹیوشن پہ اگر چلیں گے تو ہر حکومت جو ہے اس کا حکومت کی یہ ایک لم ہے. آرم فورسز جو ہیں یہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر آتی ہیں، اور یہ ایک اسمال لم آف دی گورنمنٹ کی جو طاقتور پاورفل مشینری ہوتی ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے. یہ گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، گورنمنٹ تو وہ ہیں جن کو الیکٹ کر کے عوام نے پارلیمنٹ میں بھیجا. بالکل. جیسے میں نے آپ کو وہ آرٹیکل وہ بتایا تھا اس کے متعلق جو کانسٹیٹیوشن کا پریامبل جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو سر الیکٹڈ ممبرس کو جو. اوکے سر، یہ جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی، آپ کی بھی ظاہر ہے اس وقت موجودہ حالات پہ گہری نگاہ ہے، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ بہت زیادہ اہم ہیں اور اس میں ہی جو کچھ ہونا ہے، تبدیلیاں آنی ہیں اور آ جائیں گی، اور خان صاحب بھی باہر ہوں گے اور آپ کی گورنمنٹ بھی ہوگی؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2-3 ماہ یقیناً بہت عام ہیں. اکتوبر نومبر کے مہینے جو ہیں بہت عام ہیں، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید قوم کو ایک آگ کے دریا سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ فیوچر سیٹل ہونا ہے. اب آدھا پیتا آدھا بٹیر جو کئی ڈیکیڈ اولڈ سلسلہ جو تھا دہائیوں سے چلا آیا، یہ یہاں آ کے ختم ہونا ہے. اس لیے یہ ایک واقعہ رہی کس شکل میں ہوگی اور کیسے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی اسٹیبلش ہوگی، یہ وقت سامنے آ کے آپ سے دکھائے گا. لیکن ایسا ہوگا ضرور کہ یہاں پہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آئندہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ ڈسپوٹزم اس کا کی بنیاد پہ چلے گا یا پاکستان کے آئین کی حکمرانی کے اوپر چلے گا، آئین کی سپریمیسی قائم ہوگی. بالکل، بہت شکریہ معروف خاندان احمد اویس. پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق اور آپ بات کر رہے تھے، خاص طور پر خان صاحب نے جو کہا کہ فوج نمائندہ مقرر کر دے، ان سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. حالانکہ جمہوریت ہے، جمہوری حکومت ہے، 3 بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان کی، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی، ان سے میں قطعاً بات نہیں کروں گا، اور پھر اس کے ریزنز پیش کر دیے اور یہ کہا کہ جی پہلا میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اب چوری کیا گیا مینڈیٹ، ظاہر ہے یہ سارے مقدمات جو ہیں اس وقت عدالتوں میں ہیں یا الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، فیصلے وہاں سے ہونے ہیں، گورنمنٹ اس میں کیا کر سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا جی کارکنان کی رہائی، یہ وہ ہے جو گورنمنٹ ظاہر کر دے گی، لیکن اس پہ جن پہ مقدمات ہو چکے ہیں وہاں بھی رہائی جو ہے وہ پھر عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگی. تیسرا شفاف الیکشن. اب یہ تمام مطالبات کے بعد شفاف الیکشن کے خان صاحب بات کر رہے ہیں، تو شفاف الیکشن ظاہر پاکستان کے سارے ہی گو کے انتخابات متنازع رہی ہے. تو اب اگلے انتخابات جن کو خان صاحب شفاف تسلیم کر لیں گے، لازمی نہیں ہے کہ باقی جماعتیں بھی اس کو تسلیم کر لیں، کیونکہ جو بھی جماعت یہاں جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے شفاف الیکشن ہوا ہے، اور جو ہار جاتی وہ ظاہر کہتی ہے شفاف الیکشن بالکل بھی نہیں ہوا. یہ تو اب ظاہر ایک ڈیبیٹ والی بحث یہاں شروع ہو جائے گی. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد ایک اور بڑی اہم خبر ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائے گا. دیکھتے رہیے نیوز ویوز.